بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، یہ جیوگرافی کا لیکچر نمبر 10 ہے، جو کہ آپ کی بکس کے چیپٹر نمبر 7 سے متعلق ہے۔ چیپٹر نمبر 7 میں اسٹوڈنٹس آپ لوگ براعظم یورپ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جس میں کہ بہت ہی تفصیل سے براعظم یورپ کا تعارف آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد براعظم یورپ کے طبعی خد و خال کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جو کہ ہے اباؤٹ دا میجر ریورز آف یورپ اینڈ دیئر امپورٹنس۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ یورپ کے فزیوگرافک فیچرز کا ہی ایک ایکسٹینڈڈ پارٹ ہے، لیکن تھوڑا سا ہم اسے ان سے علیحدہ کر کے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ خصوصی طور پر براعظم یورپ میں دریاؤں کو بے انتہا اہمیت حاصل ہے۔ یورپ کے ویسے تو تقریباً تمام دریا ہی کافی اہمیت رکھتے ہیں، اور اگر دریائی علاقوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دریا یورپ کے اندر نہ صرف جغرافیائی اعتبار سے اہم ہیں، بلکہ ہر دریا کے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی تاریخی واقعہ بھی منسلک دکھائی دیتا ہے۔ تو ان دریاؤں کی ہم بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف جغرافیائی اہمیت ہے، بلکہ تاریخی، سماجی، سیاسی، اقتصادی، معاشی، ادبی، ثقافتی اور ماحولیاتی اعتبار سے بھی بے حد اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یورپ کے اہم دریاؤں کے نام کیا کیا ہیں، تھوڑا ان کے ناموں سے شناسائی حاصل کرتے ہیں، پھر یورپ میں ان کی پوزیشن دیکھیں گے کہ یہ کہاں پر واقع ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان تمام دریاؤں میں سے کون سے دریا انفرادی اہمیت کے حامل ہیں، اور مجموعی طور پر ان تمام دریاؤں کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کس اعتبار سے انہیں یورپی براعظم میں بہت ہی زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم یورپ میں موجود دریاؤں کے کچھ نام دیکھ لیتے ہیں، جیسے ریور شینن، ریور تھیمز۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آپ نے اس کو تھیمز نہیں کہنا ہے۔ کیا نہیں کہنا ہے؟ تھیمز نہیں کہنا۔ دس ون از ریور تھیمز۔ H is silent here. Okay. River Tigris, River Loire, River Seine. اسے بھی آپ نے سین نہیں بولنا ہے۔ This one is River Seine. River Rhine, River Elbe, River Rhone, River Po, River Danube, River Dnieper. بیٹا اس میں بھی ڈی سائلنٹ ہے، آپ نے اس کو ڈنائپر نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ریور نیپر، نیپر، دین ریور ڈون اینڈ ریور وولگا۔ اب ان دریاؤں کی ذرا میپ پر پوزیشننگ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ برٹش آئلز میں آ جائیے اگر، تو یہاں آپ کو ریور شینن اینڈ ریور ٹیمز نظر آئے گا۔ ریور ٹیمز کا شمار یورپ کے بے انتہا مشہور دریاؤں میں ہوتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بے انتہا اہمیت کا حامل دریا ہے۔ اسی کے کنارے پر لندن کا مشہور شہر آباد ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے ریور ٹگس، ریور لائر، ریور سین، ریور رائن، ریور ایلب، اوڈر،
ویسچولا اور ریور نیپا، ریور ڈان۔ مزید ایسٹ میں طویل دریا آپ کو نظر آئے گا، یہ دیکھیے یہاں پہ ریور وولگا ہے نا، کتنا بڑا دریا بہتا ہوا یہاں تک جا رہا ہے کیسپین سی تک۔ اور دوسرے دریاؤں میں مزید ریور رون اینڈ ریور پو اینڈ ویری امپورٹنٹ ریور ڈینیوب۔ یہ دیکھیے یہاں پر یہ آپ کو بلیک سی کی طرف جاتا دکھائی دے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمیشہ میں آپ کو یہ کہتی ہوں نا کہ جب بھی آپ ویدر اینڈ کلائمیٹ کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہوتے ہیں کسی کانٹیننٹ یا کسی بھی پلیس کے، اور اسی طرح سے جب آپ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اب یہ ڈفرینٹ ریورز کو نا، تو اگر بیٹا آپ کے ذہن میں فزیوگرافی کلیئر ہونا تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنے میں آپ کو بہت ہی مدد ملے گی، ٹھیک۔ فزیکل فیچرز جب مائنڈ میں ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا اندازہ رہتا ہے کہ اس کانٹیننٹ کی کا جنرل ٹیرین کیسا ہے، ٹپوگرافی کیسی ہے، اور وہاں پر سلوپس کس طرح کی ہوں گی، جنرل گریڈینٹ کیسا ہے اس ریجن کا، اس علاقے کا، یا اس خاص پرٹیکولر کانٹیننٹ کا، تو دریاؤں کی ڈائریکشن کیا ہو سکتی ہے، کہاں اونچائیاں ہیں، کہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، کہاں پر سے دریاؤں کا سورس کہاں ڈیولپ ہو سکتا ہے، اور بہتے ہوئے دریا کس طرف جاتے ہیں، اس کا ہنٹر لینڈ کیا ہے، اور وہ کن علاقوں کو جا کر سیراب کر رہا ہے، مین ریور کہاں پر ہے، اس کی ٹریبیوٹریز کہاں ہیں، اس کی ڈسٹریبیوٹریز کہاں پر ہیں، معاون دریا اس کو کہاں سے مل رہے ہیں، اور پھر کہاں پہ جا کے وہ دریا مختلف شاخوں میں بٹ سکتا ہے یا بٹ رہا ہے، اور کہاں پر اس علاقے کا نکاسی آپ کا نظام کیسا ہے، کیا وہ دریا بہتے ہوئے کسی بڑے سمندر میں جاتے ہیں یا کانٹیننٹ کے اوپر ہی کسی جھیل میں گر کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں آپ کو اگر فزیکل فیچرز آپ کے ذہن میں ہوں اور ویدر اینڈ کلائمیٹ بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ باتیں سمجھنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی۔ چلیے بات کر رہے تھے یورپ کے دریاؤں کی۔ اچھا جی، اب یورپ کے کون سے دریا بہتے ہوئے کون سے سمندر میں جا کر گرتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کچھ مین ریورز کے بارے میں۔ ریورز ڈریننگ انٹو دا میڈیٹرینین سی، وہ دریا جو کہ آ کر گرتے ہیں بحیرہ روم میں، وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں دریائے رون ان فرانس، ایبرو ان اسپین، پو ان اٹلی۔ آئی ریپیٹ، دریائے رون ہے فرانس میں، دریائے ایبرو ہے اسپین میں، اور دریائے پو ہے اٹلی میں۔ یہ تینوں دریا کہاں بہتے ہوئے جا کر کہاں پر ان کا نکاسی آب ہوتا ہے، اپنے پانی گراتے ہیں یہ بحیرہ روم میں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے وہ دریا جو کہ بہتے ہوئے گرتے ہیں اٹلانٹک اوشن میں، یعنی کہ the rivers draining into the Atlantic Ocean، بحر اوقیانوس میں جو دریا بہتے ہوئے گرتے ہیں ان میں ہے ریور ٹیگس اینڈ ریور ڈورو ان اسپین، یعنی ٹیگس اور ڈورو ریورز ہیں اسپین کے، اور ریور گیرونگ اور ریور لوئرے فرانس کے ریورز ہیں۔ اچھا، وہ دریا جو کہ بہتے ہوئے گرتے ہیں شمالی سمندر میں، ریورز ڈریننگ انٹو دا نارتھ سی، ان کے اندر ہیں جی ریور سین ان فرانس اینڈ ریور رائن ان جرمنی اینڈ ریور ایلب۔ یاد رہیں گے؟ یاد اگر نہیں رہیں گے تو بھی یاد کرنے پڑیں گے، کیونکہ اکثر یہ نا ایم سی کیوز میں آ جاتے ہیں۔
اس لیے آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ بھی لیجئے اور ان کو اچھی طرح سے یاد کر بھی لیجئے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں یورپ کے ایک دو مشہور دریاؤں کو جو کسی نہ کسی لحاظ سے انفرادی اہمیت کے حامل ہیں یا ان کی اپنی کوئی انفرادی وجہ شہرت بھی ہے۔ تو ان دریاؤں میں ہمیں دو دریاؤں کے نام کافی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان میں ایک تو ہے ریور وولگا اور دوسرا ہے ریور ڈینیوب۔ ون بائی ون دیکھتے ہیں انہیں۔ پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں ریور وولگا کا پاتھ۔ یہ دیکھیے ریور وولگا، یہ آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہا ہے نا، یہ ریور وولگا کا پاتھ ہے سارا۔ ویری لانگ کورس، طویل، بڑا طویل راستہ ہے۔ اچھا، ریور وولگا جو ہے نا یہ یورپ کے مشرقی علاقے میں واقع ہے۔ اور ریور وولگا کے بارے میں دوسری اہم باتوں میں سے، نہیں پہلے تو میں آپ کو پہلی اہم بات بتاؤں نا، جو ابھی بتا رہی تھی تھوڑا آپ کو۔ ہاں جی، طویل ترین میں نے آپ کو بتایا نا اس کا کورس ہے۔ تو ریور وولگا از نون ایز دا لانگیسٹ ریور آف یورپ، یورپ کا طویل ترین دریا، لمبا ترین دریا، سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟ دریائے وولگا۔ It is 16th longest in the world، اور دنیا کے دریاؤں کی لمبائی کے اعتبار سے یہ 16ویں نمبر پر ہے۔ آخر اس کی لمبائی ہے کتنی؟ Its total length is about 3690 kilometers، 3690 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے دریائے وولگا کی، ٹھیک ہے، جسے ہم یورپ کا طویل ترین دریا کہتے ہیں۔ It flows through the European part of Russia، یہ روس کے اس علاقے میں بہتا ہے جو کہ یورپ میں واقع ہے۔ It ends up and drains into the largest salt lake of the world، that is Caspian Sea۔ ہاں، ایک اور اہم بات ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہ یہ بہتا ہوا جا کر کے گرتا ہے دنیا کی سب سے بڑی نمکین جھیل میں، اور اس کا نام کیا ہے؟ کیسپین سی۔ کیسپین سی میں جا کر اس کا نکاسی آب ہوتا ہے۔ اور کیا خصوصیات ہیں اس کی جناب؟ اٹ پروموٹس ہیومن کالونائزیشن۔ اچھا، دنیا میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتی ہوں، وہ یہ اسی والے پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انسانی بستیوں کی آباد کاری میں اس دریا کا بہت زیادہ اہم کردار رہا ہے اور کردار ابھی بھی یہ ادا کر رہا ہے۔ اہم بات یہ بتا رہی تھی کہ آپ بیٹا جب بھی دنیا کی مختلف سویلائزیشنز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی دریا کے قرب و جوار میں ہی وہ تہذیب پروان چڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم ریور نائل سویلائزیشن دیکھتے ہیں، جیسے ہم انڈس ویلی سویلائزیشن دیکھتے ہیں، آپ نے گندھارا تہذیب کا نام سنا ہے، اور بھی بہت سارے دنیا میں ایسے دریا ہیں کہ جن کے کناروں پر انسانی آبادیاں آباد ہوئیں، بستیاں آباد ہوئیں، اور آہستہ آہستہ وہ ترقی یافتہ تہذیبوں میں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ تو انسان کی آباد کاری میں دریا کا، پانی کا بہت ہی زیادہ اہم کردار رہا ہے اور ابھی بھی ہے۔ Next point is it plays an important role in the movement of people between East and West، that is Asia and Europe۔ اچھا جی، ایک اور بہت اہم اور یہ بڑا سیاسی نقطۂ نظر سے اور اسٹریٹجیکلی بڑا ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ دریائے وولگا کا بڑا ہی ایک اہم کردار ہے اور پراسراریت کی حد تک اہم کردار ہے، جس میں کہ ایشیا اور یورپ کے لوگوں کا ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف موومنٹ کرنا شامل ہے۔ یہ نیچے آپ کو دریا کی
ایک پک دکھائی دے رہی ہے، کتنا طویل دیکھے گا آپ، اس کے اوپر یہ پل بنا ہوا ہے اور بہت ہی بڑے پارٹ والا بڑا دریا ہے۔ تو یہ ہم کس دریا کی بات کر رہے تھے؟ ہم بات کر رہے تھے ریور وولگا کی، اور وولگا ریور از دا لانگیسٹ ریور ان یورپ۔ کلیئر؟ نیکسٹ امپورٹنٹ ریور کی طرف چلتے ہیں، اور یہ دریا بھی بہت ہی زیادہ اہم دریا ہے یورپ کا۔ نہ صرف اہم دریا ہے بلکہ مشہور دریا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ یورپ کا مقبول ترین دریا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ سائز کے اعتبار سے تو یقیناً یہ وولگا سے چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی اس کا پاتھ، یہ آپ دیکھیے گا بلو کلر میں ہم اس کے پاتھ کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اس کا پاتھ اچھا خاصا طویل پاتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا خاص بات ہے اس دریا میں؟ ریور ڈینیوب از دا موسٹ پاپولر ریور آف یورپ۔ In Eastern Europe, it's beginning from the Black Forest region of Germany۔ اچھا جی، جرمنی کے بلیک فارسٹ کے علاقے سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ Its total length is 2849 kilometers۔ اس کی کل لمبائی 2849 کلومیٹرز ہے۔ With its tributaries, the coast passes through Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Yugoslavia, Bulgaria and Romania۔ جی، یہ اپنے معاون دریاؤں کے سمیت گزرتا ہے بہت سارے ملکوں میں سے، جس میں جرمنی، آسٹریا، چیک ریپبلک، سلوواکیہ، ہنگری، یوگوسلاویا، بلغاریہ اور رومانیہ شامل ہیں۔ It ends up and drains into the Black Sea۔ جی، اپنا طویل کورس مکمل کرتا ہوا، مختلف سیاسی سرحدوں کو عبور کرتا ہوا، مختلف ملکوں سے گزرتا ہوا، بالآخر یہ جا کر گرتا ہے بلیک سی میں، بحیرہ اسود میں جا کر گرتا ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کہاں سے ہوا تھا؟ بلیک فارسٹ سے، اور اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ بلیک سی میں۔ تو یہ بلیک والی مماثلت آپ نے یاد رکھنی ہے۔ It links more countries than any other river in the world۔ یہ بھی اسی کی ایک خاص انفرادی خصوصیت ہے کہ دنیا کے اور بھی بہت سے دریا ہیں جو ایک سے زیادہ ملکوں سے بہتے ہوئے گزرتے ہیں، لیکن ڈینیوب کی کیا خاص بات ہے کہ یہ دنیا کے سب سے زیادہ ممالک کو آپس میں ملاتا ہوا گزرتا ہے۔ کلیکٹنگ واٹرز فرام 19 کنٹریز، اور کم و بیش 19 ملکوں سے یہ پانی جمع کرتا ہوا بہتا ہے۔ میکنگ باؤنڈریز آف 8 کنٹریز، اور تقریباً 8 ملکوں کی سرحد بندی کا کام بھی سر انجام دیتا ہے۔ اور خصوصیت اس کی کیا ہے؟ خصوصیت نہیں بلکہ خصوصیات ہیں۔ ہب آف ہسٹری، کلچر، پاپولیشن، اکنامک اینڈ کمرشل ایکٹیویٹیز، اور براعظم یورپ میں اس سے تاریخ، ثقافت، آبادی، معیشت اور تجارت کا مرکزی کردار تصور کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے گا یہاں پہ آپ کو اس پک میں ایک سین دکھائی دے رہا ہے ریور ڈینیوب کا، اور اس پہ برج بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اور اس کے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ آبادی ہے، کتنے بڑے بڑے اہم اور مشہور شہر آباد ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ تو ہم نے دیکھے یورپ کے 2 اہم دریا جو کہ انفرادی خصوصیات کے حامل تھے۔ اس کے علاوہ بھی یورپ کے بہت سے دریا جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو مجموعی طور پر بھی دریاؤں کی یورپ کے براعظم میں بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے
کہ ریورز آر دا لائف بلڈ آف یورپ، تو بالکل ٹھیک ہوگا. یعنی جو دریا ہیں یورپ کے، وہ یورپ کے جسم میں وہ خون کی طرح دوڑ رہے ہیں یورپ کی رگوں میں، جو کہ اسے زندگی بخشتے ہیں. آخر ایسا کیا کردار ہے ان دریاؤں کا؟ The rivers of Europe are unique and multifunctional. یورپ کے دریا بہت ہی منفرد ہیں اور بہت سی سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں. پولیٹیکل، ہسٹوریکل، کلچرل، سوشل ویلیو. ان دریاؤں کی نہ صرف سیاسی اہمیت ہے، تاریخی اہمیت ہے، ثقافتی اہمیت ہے، بلکہ معاشرتی لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. کنیکٹرز اینڈ سیپریٹرز دونوں طرح سے عمل کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ ملکوں کو آپس میں ملا رہے ہیں، لوگوں کو آپس میں جوڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ملکوں کی سرحد بندی کا کام بھی کر رہے ہیں، حد بندیوں کا کام بھی سر انجام دے رہے ہیں. ایک علاقے کے لوگوں کو دوسرے علاقے کے لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہونے سے روک رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تہذیب اور ثقافت میں، ان کے کلچر میں ہمیں ویریشن نظر آتا ہے، اختلاف نظر آتا ہے، ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں. اچھا جی، موسٹ آف دا ریورز آف دا یورپ آر پیرینیل. یہ بھی بڑی خاص بات ہے کہ بہت سے دریا ایسے ہیں یورپ میں جو کہ سارا سال بہتے ہیں. اسموتھ فلوئنگ ہے. ان دریاؤں کے اندر بہت زیادہ ہیجان نہیں ہے، بہت ان کے راستے کے اندر رکاوٹیں نہیں ہیں، یا بہت زیادہ واٹر فالز نہیں ہیں، لہٰذا ان کے اندر پانی کا ایک اسموتھ فلو نظر آتا ہے. کراس کنٹری نیویگیشن، یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر بھی پورے ملک کو یہ آپس میں ملاتے ہیں اور آبی شاہراہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کراس کنٹری نیویگیشن کے لیے. اچھا، دوسرے فنکشنز میں جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ یہ دریا ملٹی فنکشنل ہیں، ایک سے زیادہ سرگرمیاں سر انجام دی جاتی ہیں ان دریاؤں کی وجہ سے. اریگیشن، پانی کی سیرابی کے کام آتے ہیں. سپورٹ ایگریکلچر، ان علاقوں کے اندر زراعت کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. سپلائی ڈرنکنگ واٹر، اور پینے کے پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہیں. اینڈ سپورٹ انڈسٹریل پروڈکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ بڑی اہم بات ہے. یورپ کا شمار آپ کو معلوم ہے نا، یورپ کے بیشتر ملکوں کا شمار جو ہے وہ صنعتی اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل پروڈکشن اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے ان دریاؤں سے ہی پانی فراہم کیا جاتا ہے. نہ صرف پانی فراہم کیا جاتا ہے بلکہ خام مال کو اور تیار شدہ مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے کے لیے بھی یہ آبی شاہراہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یہاں آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا نا، یہ ریور ٹیمز ہے بیٹا، ٹھیک ہے. اور ریور ٹیمز میں یہ آپ کو ٹاور برج، مشہور ٹاور برج ہے یہ لنڈن کا، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. اور اس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ درمیان میں سے نا یہ برج ضرورت کے مطابق اس کو آبی شاہراہ کے راستے کو چوڑا کرنے کے لیے، جب یہاں سے کچھ بڑے سائز کی بوٹس یا ویزلز گزرتی ہیں نا، تو یہ دریا درمیان سے یہ برج جو ہے یہ 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اور اس کو اونچا کیا جا سکتا ہے بوقت ضرورت. ٹھیک ہے، سینٹر سے یہ سیپریٹ ہو جاتا ہے 2 پارٹس میں، اور اس کو اٹھا دیا جاتا ہے اور راستے کو کھلا کر دیا جاتا ہے تاکہ بڑے اور اونچے جہاز جو ہیں وہ یہاں سے بآسانی گزر سکیں. اچھا، یہ اس کی وجہ یہ بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو آبی شاہراہیں ہیں نا، جو پانی سے جو سامان، ساز و سامان یا فری ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، وہ سب سے چیپ ہوتی ہے. وہ سب سے پانی جو ہے نا، وہ سب سے سستا ذریعہ ہے، مینز آف ٹرانسپورٹیشن میں سب سے سستا ذریعہ ہے پانی.
اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، ڈیمز اینڈ ہائیڈرو پاور جنریشن. انہی دریاؤں پر بند بنا کر ڈیمز بنائے جاتے ہیں اور بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے، ہائیڈرو الیکٹریسٹی، اور فوڈ اینڈ فشنگ، اور اسی طرح سے خوراک کے حصول کا ذریعہ بھی ہیں، فشنگ بھی ہوتی ہے ان میں. اینڈ سپورٹنگ اکانومیز آف میجر سٹیز اینڈ رورل کمیونٹیز. تو بہت سارے جو دنیا کے یہ بڑے بڑے شہر ان دریاؤں کے کناروں پر آباد ہیں. یہ دریا ان کی معیشت کو بڑھاوا دینے میں، ترقی دینے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور نہ صرف بڑے شہروں میں بلکہ جو رورل کمیونٹیز ہیں، جو چھوٹی بڑی دیہاتی بستیاں ہیں، ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. چیپ سورس آف ٹرانسپورٹیشن اینڈ کمیونیکیشن اینڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. یورپ کے دریاؤں کے بارے میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ سیاحت کے فروغ میں بھی ان کا بہت ہی زیادہ کردار رہا ہے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے تھے نا، جو میں آپ کو دوبارہ انلارج کر کے دکھاتی ہوں. دیکھیے آپ نے یہ جگہ پہلے کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آئیفل ٹاور ہے نا. اور یہ کہاں پر ہے؟ فرانس میں پیرس میں. ٹھیک ہے، اب یہ پیرس آپ دیکھیں گے، یہ یہاں پہ سے جو دریا گزر رہا ہے نا پیرس کے قریب سے، کیا نام ہے اس دریا کا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ریور سین. اب یہ ایک سیاحتی مقام بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے مشہور ترین سیاحتی مقامات میں اس کا شمار ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی دریاؤں کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بہت سارے سیاحتی مقامات بنائے گئے. اچھا، انوائرمنٹ فرینڈلی فار فریش واٹر اسپیشیز. اور ان دریاؤں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بہت سے ملکوں نے ایسے قوانین اب بنا دیے ہیں ماحولیات کو سپورٹ کرنے کے لیے، کہ جس کی وجہ سے یہاں کے دریاؤں کے پانیوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بہت ساری فریش واٹر میں جو میٹھے پانی کی مچھلیاں ہیں یا جو دیگر بایو ڈائیورسٹی ہے وہ یہاں پر پائی جاتی ہے. لیکن کچھ منفی پہلو بھی ہیں. منفی پہلو ہمیں یہاں دکھائی دیتا ہے، اربن سینیٹیشن کے کام بھی آتے ہیں یہ دریا. ٹھیک ہے، تو کچھ میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے یورپ کے دریاؤں کی اہمیت کے بارے میں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو خاص طور سے براعظم یورپ کے اندر جو دریا موجود ہیں ان کی اہمیت کا، اور وہ کس قدر فعال ہیں، اور ان کی کتنی زیادہ ویلیو ہے، وہ کتنے زیادہ ملٹی فنکشنل ہیں، یہ پوائنٹس ضرور آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. یہاں بیٹا یورپ کے دریاؤں سے متعلق ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.